السلام علیکم، آپ کا میزبان شکیل گیلانی آپ کی خدمت میں حاضر پروگرام مشعل راہ کے ساتھ، اور ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سجادہ نشین سندر شریف جناب سید محمد حبیب عرفانی چشتی۔ شعبان المعظم کا بابرکت اور پاک مہینہ جس کا آغاز ہو چکا ہے، اور میں یہ کرتا چلوں کہ جس طرح قرآن مجید میں رمضان المبارک کے بارے میں احکامات یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے اور اس کا اجر میں دوں گا۔ یقیناً تمام جو اسلامی مہینے ہیں، تمام جو ایام ہیں وہ بابرکت ہیں، لیکن ہر مہینے کی اپنی اہمیت ہے، فضیلت ہے اور حرمت ہے۔ آج کا ہمارا موضوع یہی ہے، اس مہینے کی فضیلت کے حوالے سے میرا جناب گزارش یہ ہے کہ شعبان المعظم جو ایک مہینہ ہے، اس کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں ہمیں بتائیے کہ اس کو کیوں اتنی امپورٹنس دی گئی، کیا ایسے تاریخی پس منظر میں، کیا ایسے واقعات جس کی وجہ سے اس مہینے کی فضیلت کو بھی اہمیت دی جاتی ہے۔ گیلانی صاحب، اس کائنات میں آدم علیہ السلام کی تخلیق کے ساتھ ہی ایک ایسا کریکٹر بھی آیا کہ جو انسان کی دشمنی میں، آدم اور اولاد آدم کی دشمنی میں، جس نے اللہ تعالیٰ سے بھی وعدہ لے لیا۔ میری مراد ابلیس، کہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ میں یہ ایک ہے جس کو میں اپنا زمین پر اپنا نائب بنا رہا ہوں، اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، تو ابلیس نے اس سے انکار کیا۔ فرشتوں نے سب نے پہلے انکار کر کے سجدہ کر لیا، ابلیس نہیں کیا، اور اس میں پھر اس نے اس کو بہکانے کا اللہ تعالیٰ کے ہاں سے وعدہ لے لیا۔ انسان اس کائنات میں آیا، آدم علیہ السلام کا جنت سے نکلنا یہ بھی اسی کی شرارت تھی، اور اس کو کہ یہ تمہارا کھلا سری اور واضح دشمن ہے۔ کہ جب آدم علیہ السلام اس کائنات میں تشریف لائے ہیں اور اولاد آدم چلی ہے، تو حابیل و قابیل کا واقعہ، پھر اس کے بعد یہ ایک معاملہ چلتا رہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے اولاد آدم کے لیے جو احکامات واضح فرمائے گئے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے جو انسان کے لیے حکم آیا، یا اور جو چیزیں کہ اللہ کو اپنا رب مانو، اس کو اپنا خالق مانو، اس کو اپنا مالک مانو، تو اس میں ابلیس یہ کام کرتا رہا کہ انسان کو اس کے راستے سے بہکاتا رہا۔ اس کے لیے انبیاء کرام اس کائنات میں تشریف لاتے رہے، اور یہ بھی کہ انسان کو راستگی پر رکھنے کے لیے، اور جو کچھ اس کی غلطیاں کوتاہیاں ہیں ان کو کس طرح سے معاف کرنا ہے، کس طرح سے معاف کروانا ہے، کس طرح اپنے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، تو اس کے لیے مختلف ایام بھی بنے۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہود یوم عاشور کا روزہ رکھتے تھے۔ جب پوچھا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس پر ہمارا حق زیادہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم اس پر یوم عاشور کا روزہ رکھتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی اس کائنات میں آمد، یہ اس کے ہاں سے وحی کا دروازہ بند ہوا، اس کے ہاں سے دین کی تکمیل ہو گئی، بے شک اس کے ہاں سے نعمتوں کی تکمیل ہو گئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، بے شک وردیت لکم الاسلام دینہ، اور جو اللہ تعالیٰ کی خواہش کہ اسلام پر تم رہو، تو یہ دین اسلام نے اپنے ماننے والوں کو یہ احکامات دیے۔ اس میں یہ ہے کہ ابلیس ساتھ ساتھ چل رہا ہے، اس کے حرکات بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، بالکل وہ انسان کو ورغلا بھی رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر بھی اس کو لے کر جاتا ہے، لیکن اس کے ہاں سے کہ اس کی بخشش بہت زیادہ ہے، کہ جو کوئی اپنی غلطیوں، کوتاہیوں، تقصیروں کا احساس لیے ہوئے اس کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو یقیناً وہ ذات بہت معاف کروانے والی ہے۔ بے شک دین اسلام میں کچھ ایام، کچھ دن ایسے دیے گئے کہ جن کی فضیلت، جس میں یقیناً تمام ایام
سال پورا، سال کا ہر دن کا ہر لمحہ، ہر لمحے کی ہر ساتھ، یہ اسی کبریا کی ہے، اور یقیناً وہ ہمہ وقت کرم فرما ہے۔ لیکن کچھ اوقات، کچھ ایام، کچھ لمحات ایسے ہیں کہ جب وہ بطور خاص انسان پر، بنی آدم پر، اپنے ہاں سے معافی بخشش طلب کرنے والوں پر کرم فرما ہوتا ہے اور رحم فرماتا ہے۔ انہی ایام میں ایک رات شعبان کی نصف کی ہے کہ اس میں قرآن مجید کے حوالے سے کہ سورہ دخان کا جو آغاز ہے کہ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ یہ وہ کتاب برحق ہے، واضح کتاب ہے جسے ہم نے ایک بابرکت رات میں نازل کیا۔ اس آیہ مبارکہ کے حوالے سے مفسرین کے دو گروہ ہیں، ایک اس کو لیلۃ القدر ہی شمار کرتا ہے، اور دوسرے گروہ کے نزدیک یہ شعبان کی نصف کی یا 15ویں کی رات ہے، کہ جس میں ایک حدیث مبارک میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں ایک رات اٹھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم اپنے بستر پر نہیں تھے، تو میں تلاش کے لیے نکلی تو ایک جگہ میرا پاؤں آپ کے پاؤں سے ٹکرایا، تو دیکھا تو آپ دعا مانگ رہے تھے سجدے میں گرے ہوئے، اور وہ طویل دعا تھی کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم اپنے گناہوں کی بخشش، تمام تر کہ کوئی کسی وقت کو غلطی کوتاہی ہوئی اس کی معافی اور بخشش طلب کرے تھے۔ سیدہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ سے پوچھا کہ یہ آپ کیوں اس طرح بخشش کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معصوم پیدا کیا ہے، تو یہ ارشاد فرمایا کہ کیا میں اس کی بارگاہ میں شکر ادا کرنے والا نہ بنوں؟ سبحان اللہ۔ اور پھر جب اس رات کی اہمیت کے حوالے سے ام المومنین نے گزارش پیش کی تو ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ وہ اس رات کے آغاز میں آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتا ہے، سبحان اللہ، اور ایک ندا دیتا ہے کہ ہے کوئی اللہ کی بارگاہ میں جو اس سے بخشش طلب کرے، مغفرت طلب کرے اور وہ اس کو معاف فرمائے؟ سبحان اللہ۔ ہے کوئی جو اس کی بارگاہ سے رزق طلب کرے اور وہ اس کو وسیع رزق عطا فرمائے؟ ہے کوئی اس کی بارگاہ سے جو اپنی پریشانیوں کا مداوع طلب کرے اور وہ اس کو آسائشیں عطا فرمائے؟ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ رات اتنی بابرکت اور فضیلت والی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عنایات، برکات اور کرم فرمائیاں بے شمار انداز میں زمین کے رہنے والوں تک یقیناً اب اس میں وہ دعا میں آگے، اور پھر یہ ہے کہ ہے کوئی ایسا، ہے کوئی ایسا، ہے کوئی ایسا، اور وہ پھر بہت کرم فرما ہوتا ہے اس رات میں۔ تو یہ جو ایک اس طرح کی بات کہ قرآن مجید میں بھی جس طرح سے کہ یہ ارشاد فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو اس کی کیپیسٹی سے زیادہ پابند نہیں کرتا، سبحان اللہ، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، جس نے جو کیا وہ اسی کا ذمہ دار ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، سبحان اللہ، کہ یہ اب قرآن مجید میں اور بڑی خوبصورت دعا ہے کہ بار الہا ہم سے جو کوئی غلطی ہو گئی، جو کوتاہی ہو گئی، جو خطا ہو گئی، جو کوئی بھول ہو گئی، تو بار الہا اس پر ہمارا مواخذہ نہ کرنا، ہماری گرفت نہ کرنا۔ اگر وہ گرفت کرنے پر آ جائے تو کون ہے جو اس کی بارگاہ سے بچ سکے؟ کوئی نہیں۔ تو یہ جو اس کے ہاں سے، اور یقیناً وہ اپنی اس مخلوق پر بہت کرم فرما ہے، بے شک کہ اگر وہ اس کی گناہوں کی، اس کی تقصیروں کی، اس کی لغزشوں کی کسی وقت حساب لینے پر آ جائے تو کوئی بھی یقیناً اس کے حساب سے نہیں بچ سکتا۔ یعنی اس کی رحمتیں اپنی جگہ پہ، اور اگر اس کی گرفت کو دیکھا جائے تو اس سے بس اسی کی پناہ اور اسی کی پناہ کی طلب، اس کے ہاں سے اسی کے کرم کی طلب، اس کے ہاں سے اسی کی عنایات کی طلب، سبحان اللہ، اور اس کی گرفت سے اسی کی پناہ کی طلب، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بڑی مدلل بات آپ نے فرمائی۔ میں جناب سے یہ کرنا چاہوں گا، بلکہ یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس رات کی مناسبت اور مطابقت سے جہاں عنایات اور کرم کے لیے اسے طلب کیا جاتا ہے، کیا مغفرت کے لیے بھی، اور مغفرت کے لیے اس کی بارگاہ میں کیا ایسا عجز پیش کیا جائے جس کو وہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور کس کے صدقے وہ تمام عنایات سے نواز دے؟ گیلانی صاحب دیکھیے، نوافل عبادات کا اس رات میں حکم ہے کہ نوافل ادا کریں، قرآن مجید پڑھا جائے، درود پاک پڑھا جائے،
اور جو کچھ اس کی بارگاہ میں پیش کیا جا سکتا ہے، یقیناً وہ ہر شے سے مبرہ ہے، وہ حاجت مند نہیں ہے، وہ ضرورت مند نہیں ہے۔ بے شک اس کی بارگاہ میں سجدہ کرنا، اس کے عطا کیے ہوئے قرآن کی تلاوت کرنا، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پر درود و سلام بھیجنا، یہ یقیناً ہماری احتیاج ہے۔ اور اس نے حکم بھی دیا اس کا، نمازیں ادا کرنے کا حکم دیا جی کہ نمازیں ادا کرو، یہ حکم دیا کہ قرآن یہ ذکر ہے تمہارے لیے، یہ حکم دیا کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ اور اس درود و سلام کے بھیجنے میں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ اور فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، تو اے اہل ایمان تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ سبحان اللہ۔ تو یہ یقیناً جو اس کا اپنا وظیفہ ہے، جو کام وہ خود کرتا ہے، جو اس کے ہاں سے نازل کیا ہوا قرآن ہے، جو اس کے ہاں سے عطا کی ہوئی نمازیں ہیں، اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کی صدائیں دینا ہے، سبحان ربی العظیم کی صدائیں دینا ہے، تو یہ یقیناً اس کو بہت مقبول ہے۔ عرفان صاحب، میں یہ کرنا چاہوں گا کہ کون سے ایسے اعمال یا گناہ ہیں کہ اس شب جلیل میں بھی اگر اللہ سے مغفرت طلب کی جائے تو قبولیت کے امکانات کم ہیں؟ گیلانی صاحب، اس میں اس کی بخشش اور مغفرت کے حوالے سے میں پہلے ایک حدیث مبارک گزارش کرنی چاہوں گا کہ اور یہ ارشاد فرمایا اس میں کہ اللہ تعالیٰ اس رات با ایمان لوگوں پر اس طرح سے متوجہ با کرم ہوتا ہے، قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ وہ گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب یہ گزارش پیش کی گئی کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریاں کیوں، تو یہ ارشاد فرمایا کہ پورے جزیرہ عرب میں قبیلہ بنو کلب وہ ہیں کہ جن کے پاس سب سے زیادہ بکریاں ہیں اور ان کے جسموں پر سب سے زیادہ بال ہیں۔ سبحان اللہ۔ دوسرا، اس میں کچھ کیٹیگریز ہیں کہ جن کو اس رات اگر وہ بخشش طلب بھی کرتے ہیں تو ان کی معافی نہیں ہوتی۔ ان میں مثلا وہ ایک ہوتا ہے کہ مومن بخشش طلب کریں اور وہ معاف کرے، اور وہ کافروں کو مہلت دیتا ہے، کینہ پروروں کو مہلت دیتا ہے کہ وہ اپنے کینے سے لوٹ جائیں۔ عادی بدکار کو یا شرابی کو یا اس طرح کے معمولات میں جو لوگ گرفتار ہوں، یقیناً ان کی معافی اس وقت تک نہیں ہوتی۔ یا ایک ایسا عمل کہ جس میں گناہ کرنے والا اپنے اس عمل سے رکے نہ، تو وہ معافی نہیں ہے اس میں۔ اچھا، اس میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا جناب سے، بلکہ پوچھوں گا کہ وہ اولاد جو والدین کی نافرمان ہے، ڈس اوبیڈینٹ ہے، والدین کوئی حکم دیتے ہیں اس کی تعمیل نہیں کرتے یا کچھ اس طرح، کیا ان لوگوں کے لیے یا ان جو ایسے لوگ ہیں ان کے لیے بھی مغفرت؟ یقیناً وہ بھی اسی کیٹیگری میں شامل ہیں کہ جو اولاد ماں باپ کے نافرمان ہیں، وہ بھی اسی کیٹیگری میں شامل ہیں کہ جب تک وہ اپنے ماں باپ سے صحیح طریقے سے معافی نہیں مانگتے اور ماں باپ انہیں معاف نہیں کر دیتے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات بھی معاف نہیں کرتی۔ اور اس میں تو ایک دوسری بات بھی ہے کہ جہاں حقوق اللہ اور حقوق العباد کے معاملات میں کہ حقوق اللہ تو بندے کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے، حقوق العباد میں اگر کسی کے ساتھ زیادتی یا کسی کے حق تلفی ہوئی تو جب تک جس کے ساتھ زیادتی ہوئی وہ معاف نہیں کرے گا تو اس کو اللہ کے ہاں سے بھی معافی نہیں ملتی۔ اللہ اکبر، یعنی یہ بھی حکم دے دیا گیا اور اس بارے میں تنبیہ بھی دے دی گئی۔ یقیناً جناب، یہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ شب برات کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ اس دن جس طرح دنیا کا ایک بجٹ بنتا ہے جون کے مہینے میں، تو یہ ایسی جلیل القدر رات ہے کہ پوری کائنات کا بجٹ اس میں ترتیب دیا جاتا ہے، اور اس میں جزا و سزا کا بھی طے کر لیا جاتا ہے۔ یقیناً یہ اس میں اس رات کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ابھی ایک شخص شادی کر رہا ہے اور کوئی پتہ نہیں کہ اس کا شمار مردوں میں ہے، کہ آنے والے سال کے جتنے بھی معاملات ہیں اس کائنات میں، کن کن کو موت آنی ہے، کن کن کو رزق کی فراوانی ملنی ہے، کن کن کو تنگی آنی ہے، کن کن کے لیے مشکلات آنی ہے، کن کن کے لیے خیریں آنی ہیں، خیریتیں آنی ہیں، وہ سارا کچھ اس ایک رات میں معین کر کے اور وہ متعلقہ جگہوں پر وہ پہنچا دیا جاتا ہے۔ میں جناب سے ایک ضمنی میری ذہن میں بات آئی کہ یہ رات عطاؤں کی ہے، مہربانیوں کی ہے، کرم فرمائیوں کی ہے،
اور جب بجٹ ترتیب ہوتا ہے تو کیا دعا جب اس کی بارگاہ میں طلب کی جاتی ہے تو کیا وہاں کوئی کمپنسیشن، کوئی ایسی؟ دیکھیے، دعا کا معاملہ، اس کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا معاملہ، اپنی جس طرح سے میں نے پہلے حدیث مبارک گزارش کی ہے کہ یہ ارشاد مبارک کے اس رات کے آغاز میں اللہ تعالیٰ اس دنیا کے آسمان پر جلوہ افروز ہوتا ہے اور منادہ ایک ندا دیتا ہے کہ ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا، ہے کوئی مشکلات سے نجات چاہنے والا، اور پھر یہ جو الفاظ مبارک ہیں حدیث میں کہ ہے کوئی، ہے کوئی، ہے کوئی، اور وہ اس طرح سے بات چلتی چلی جاتی ہے آگے۔ یہ فرما دیجئے جی کہ اس رات کی مناسبت سے سب سے بہترین عبادت جو اللہ کے ہاں جس کو پسند کیا جاتا ہے یا باعث قبولیت ہے وہ کیا ہونی چاہیے؟ نوافل ہونے چاہیے، تلاوت قرآن مجید ہونی چاہیے، یا دیگر پاکیزہ کلمات جو ہیں ان کو تواتر کے ساتھ پڑھنا چاہیے؟ اس میں تو یہ ہے کہ کچھ بھی، ظاہر ہے کہ اگر کوئی ساری رات نوافل تو نہیں ادا کر سکے گا، کچھ وقت نوافل ادا کر لیے، کچھ وقت قرآن مجید کی تلاوت کر لی، کچھ وقت درود پاک پڑھ لیا یا اور پاک کلمات پڑھ لیے، لیکن گیلانی صاحب اس سے ساتھ میں ایک بات گزارش کروں گا کہ یہ تمام تر نفلی عبادات ہیں۔ فرض کی اہمیت اپنی جگہ کسی بھی نفل سے یا کتنے بھی نوافل سے وہ فرض کے برابر میں نہیں آتے یا فرض کے قائم مقام نہیں ہوتے۔ مثلا رمضان کا مہینہ ہے تو اس میں بھی جو عبادات کی جائیں، جو بھی اچھے اعمال کیے جائیں، کہ جس طرح ارشاد مبارک ہے کہ ہر عمل کا مثلاً جو نفل ادا کیے گئے ان کا ثواب فرضوں جتنا، اور ایک فرض کا ثواب 70 گنا۔ بے شک۔ تو وہ بھی نفل جو ہیں وہ فرض کے قائم مقام نہیں بنیں گے، ان کی جو ریوارڈ ملے گا اللہ کے ہاں سے، اس میں جو اس کے ہاں سے انعام ملے گا اس کو اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح فرض ادا کیا۔ اور رمضان کا مہینہ چونکہ تمام تر نعمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے تو اس میں یہ ہے کہ اس میں فرض جو ہیں وہ 70 گنا پر چلے گئے۔ یعنی بات یہ تو طے ہوئی کہ جو فرائض ہے ان کی معافی نہیں ہے یقیناً، اور جو نوافل ہے اگر ان کو ادا کرنے کا شرف مل جائے تو برکت، سبحان اللہ، اور اگر نہ ادا کریں تو پکڑ نہیں، گناہ کوئی نہیں ہے ان پر۔ یعنی بنیادی طور پہ یہ بات میسج کر دیا گیا کہ جو احکامات ہیں ان کی پابندی شرعی احکامات میں وہ لازمی ہے۔ میں جناب سے یہ پوچھنا چاہوں گا جی کہ کیا کوئی ایسی اس رات کی مناسبت سے کوئی ایسی بات کہ جو کوئی ایسے لوگ ہیں جو معذور ہیں، جو عبادت کا جذبہ تو رکھتے ہیں لیکن اس کی بارگاہ میں جھک نہیں سکتے، ان کے لیے کوئی کچھ اس طرح سے؟ دیکھیے گیلانی صاحب، معذور کی بات جہاں آئے گی تو دین اسلام نے معذور کے لیے بہت سہولت دی ہے، بہت آسائش دی ہے۔ پھر یہ ہے کہ کوئی ایسا مرض ہے یا ایسی تکلیف ہے کہ سردیوں کے دنوں میں فجر کی یا عشاء کی نماز کے لیے نکلے گا، ٹھنڈ زیادہ ہے تو اس کو کوئی تکلیف ہونے کا امکان ہے، تو اس کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ وہ گھر میں نماز ادا کر لے۔ تو اس میں یہ ایک معذوری کی صورت جو آ جاتی ہے تو اس میں تو فرائض میں آ کے اور اس میں سہولت مل جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مثلا نماز کے مسائل اگر دیکھیں تو اس میں جس طرح پہلے بھی آیا مبارکہ کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی کیپیسٹی سے زیادہ پابند نہیں کرتا، کہ ایک شخص ہے، نماز ایک پورا عمل ہے کہ پورے جسم کا قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجود بھی ہے، قعدہ بھی ہے، تو اس میں جسم کا ہر عضو انوالو ہوتا ہے۔ کہ اگر مثالاً کسی کو آرتھرائٹس ہے، گھٹنوں میں بیٹھنے کی تکلیف ہے، تو اس کے لیے یہ احکامات بدل جائیں گے، سبحان اللہ، کہ وہ جس طرح آسانی سے ادا کر سکتا ہے۔ بٹ ایگزمپشن از ناٹ، یہ نہیں ہے کہ نماز معاف ہو جائے، اس کو طریقہ کار میں رخصت مل جائے گی۔ ایک شخص ہے، اس کو کمر میں تکلیف ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا، تو اس کے لیے بھی احکامات موجود ہیں۔ نماز میں رخصت نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک فرمایا جی آپ۔ جناب علی، یہ گفتگو بھی جاری ہے اور ہماری ای میلز جو ہیں وہ کافی ملی۔ میں اپنے معزز ناظرین ان سے گزارش کروں گا کہ ہمیں جو آپ کی طرف سے ای میلز آتی ہیں اس میں کچھ ٹاپکس آپ پرپوز کرتے ہیں اور ہم نے جو اگلا پروگرام ترتیب دیا ہے وہ آپ کی اس پرپوزڈ ٹاپکس میں سے ہے، اور ہم شکر گزار ہیں کہ آپ کی طرف سے فیڈ بیک آتا ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے، اور اس کے ساتھ یہ کہ جو ٹاپک ہمارے لیے تجویز کرتے ہیں اس پہ ہم پروگرام کو پیش کرنے کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں۔ اب چلتے ہیں اپنے معزز آڈینس کی جانب۔ جی
میرا نام محمد ندیم ہے جی. میری پیر صاحب سے گزارش ہے کہ شعبان کے مہینے میں جہاں اتنی فضیلت بتا رہے ہیں آپ، تو اس کے روزے کے متعلق بھی ہمیں بتائیں کہ اس کی کیا فضیلت ہے، روزہ رکھنا چاہیے اور کیا اس میں عبادت ہم نے کرنی ہے جی. جی گیلانی صاحب، اس میں ان کے سوال کے ریفرنس میں کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے روایت ہے کہ حدیث مبارک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے ارشاد مبارک کہ جب شعبان کا نصف آئے تو اس کی رات میں قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو. سبحان اللہ. اس روزے کی اہمیت کے حوالے سے کہ ایک چند دن بعد رمضان شروع ہو رہا ہے، تو اس میں یہ بات آ جاتی ہے کہ ایک رمضان کے روزوں کے لیے ایک پریکٹس کا سیشن بن جاتا ہے. سبحان اللہ. جی اہمیت کے حوالے سے یقیناً روزہ جس طرح رمضان کے روزوں کے حوالے سے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر ہوں، بے شک یہ ہے نفلی روزہ، اور رمضان کے کسی روزے کا یہ نعم البدل نہیں ہے. جی لیکن اس میں یہ ہے کہ یہ روزہ رکھنا یقیناً اس کے ہاں بہت پسندیدہ اور بہت بابرکت ہے. اور جس طرح میں نے یہ حدیث مبارک روایت بیان کی کہ رات میں قیام اور دن کو روزہ، کہ یہ ہے کہ جب روزے میں آدمی ہوتا ہے تو اس میں خشوع و خضوع بھی زیادہ ہوتا ہے. پھر جب روزے کی کیفیات کے ساتھ چلتا ہے یا روزے کے احکامات کے ساتھ چلتا ہے کہ روزے میں کن چیزوں کو کرنا ہے کن چیزوں کو نہیں کرنا، یہ زیادہ اہتمام ہے اس میں. کہ ایک انسانی مزاج ہے کہ جب بھوک کا غلبہ ہوتا ہے تو غصہ زیادہ آتا ہے، اور روزے کی حالت میں اس کی ممانعت ہے. سبحان اللہ. کہ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، کوئی غلط بات نہیں کہنی، کسی سے غلط گفتگو نہیں کرنی، کوئی بھی ایسا کام، یعنی وہ یقیناً باقی ایام میں بھی منع ہے، ان کی ممانعت ہے، وہ حرام ہے، ان کو کرنا قطعی ممنوع ہے. لیکن روزے کی حالت میں مکمل تزکیہ وہ اس کا زیادہ اثر آتا ہے. جی بالکل. اور یہ بات ایک تزکیہ کے لیے کہ جس طرح روزے کے حوالے سے بھی کہ روزے کا جس طرح سے رمضان کے روزے کا قرآن مجید میں احکامات ہیں کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو. اور تقوی یہ ہے کہ بندہ اپنے اللہ کو اپنے سامنے محسوس کرے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بڑی اچھی بات آپ نے فرمائی. اب چلتے اگلے آڈینس کی جانب. السلام علیکم، میرا نام لائبہ امجد ہے، میں 7th کلاس کی اسٹوڈنٹ ہوں. میرے عرفانی صاحب سے یہ سوال ہے کہ اس رات بچوں کے لیے عبادت میں کیا فضیلت ہے؟ نماز کا جس طرح سے بچوں کے لیے حکم ہے کہ 7 سال کی عمر میں نماز کی تلقین کی جائے اور 11 سال کی عمر میں بچے کو اس پر شدت سے آمادہ کیا جائے. بچے کے لیے گھر کے لوگوں کا عمل جو ہے وہ اس کے لیے ایک مشعل راہ بنتا ہے کہ گھر کے لوگ شرعی احکامات کے پابند ہیں، عبادات میں پورے طریقے سے چل رہے ہیں، نمازیں ٹھیک ادا کر رہے ہیں، رمضان میں روزے رکھ رہے ہیں، باقی اور جتنے بھی معاملات ہیں ان میں درست ہیں، تو بچے میں ایک آٹومیٹکلی ایک کرج بھی ہوتی ہے اور اس کو ایک شوق بھی پیدا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک کہ وہ بھی یہ کام کرے. جو بچی نے سوال کیا، دین اسلام اس طرح پابند نہیں کرتا کہ ان پر کوئی برڈن بنے. سبحان اللہ. ظاہر ہے کہ بچوں میں کیپیسٹی کم ہے، ان کی نیند ان کو جلدی آ جاتی ہے، نیند زیادہ آتی ہے، تھکاوٹ وہ جلدی محسوس کرتے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ جتنا وہ آسانی سے کر سکے. بڑی اچھی بات آپ نے فرمائی. بات یہ ہے جی کہ جو والدین ہیں یہ ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ اگر ان کا ایکٹ ایسا ہوگا تو بچے ڈیفینیٹلی فالو کریں گے. اور یقیناً الحمدللہ ہر مسلمانوں کے ہر گھر میں عبادات کا، نمازوں کا، تلاوت قرآن مجید کا اہتمام بالکل تسلسل کے ساتھ جاری ہے، اور اللہ ہمیشہ جاری رکھے. پروگرام کیسا لگا ہمیں آپ کی طرف سے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان شکیل گیلانی، ہمارے مہمان معزز سجادہ نشین سندر شریف جناب سید محمد حبیب عرفانی چشتی کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.